ہے کہ جو یہودی تھے وہ سامریوں سے کس طرح کا کوئی برتاؤ نہیں رکھتے تھے. They were marginalized, segregated. There was no such connection. یسو نے اس سے کہا اگر تو جانتی کہ وہ کون ہے جو تجھ سے پانی مانگتا ہے تو تجھے زندگی کا پانی پلاتا جو تیرے اندر ایک چشمہ بن جاتا. ہماری روح خدا کی پیاسی ہے. خداوند زندگی کا چشمہ ہے، سچ چشمہ ہے. وہ ہمیں آسودہ کرتا ہے، بنجر زندگیوں کو سیراب کرتا ہے. خوبصورت دعا، پاک روح ہم یسوع کے پیاسے ہیں. آئیے خدا ان کے پاک کلام کی جانب بڑھتے ہیں. خدا ان کے خوبصورت پاک کلام کو اپنے سے جدا نہ کیجیے، کیونکہ اس میں زندگی ہے، تازگی ہے، خوبصورتی ہے. خدا ان کے خوبصورت پاک کلام کو سنیے. افسیوں اس کا 5 باب 15 سے 21 آیات تک، صفحہ نمبر 187 پر ہے اردو کی بائبل میں. نئے اہتامہ میں پالس کا خط افسس کی کلیسیا کے نام، اس کا 5واں باب اور 15ویں آیت سے لے کر 21ویں آیات تک میں آپ کے لیے خدا ان کے اس پاک کلام کو تلاوت کروں گا. سنیے خدا ان کے زندہ پاک کلام کو. بس غور سے دیکھو کہ کس طرح چلتے ہو، نادانوں کی طرح نہیں بلکہ داناؤں کی مانند چلو، اور وقت کو غنیمت جانو کیونکہ دن برے ہیں. اس سبب سے نادان نہ بنو بلکہ خداوند کی مرضی کو سمجھو کہ کیا ہے. اور شراب میں متولے نہ بنو کیونکہ اس سے بد چلنی واقع ہوتی ہے، بلکہ روح سے معمور ہوتے جاؤ. اور آپس میں مزامیر اور گیت اور روحانی غزلیں گایا کرو، اور دل سے خداوند کے لیے گاتے بجاتے رہا کرو. اور سب باتوں میں ہمارے خدا یسوع مسیح کے نام سے ہمیشہ خدا باپ کا شکر کرتے رہو، اور مسیح کے خوف سے ایک دوسرے کے تابع رہو. خدا ان کے سندر پاک کلام کے پڑھے سنے جانے پر خدا ان کی برکت ہو، آمین. آئیے دعا مانگیں. پاک خدا، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. آپ زندگی کا سرچشمہ ہو، آپ ہمیں نیا بناتے ہو، ہماری سوچوں کو آپ بدلتے ہو. اے پاک روح، ہم آپ کے شکر گزار ہیں. اس وقت جب ہم سب مل کر آپ کی آواز کو سننا چاہتے ہیں، خوبصورت باتیں سیکھنا چاہتے ہیں، ہم اپنی کم مائگی کا، اپنی کمزوری کا، اپنی کم علمی کا اقرار کرتے ہوئے آپ سے درخواست کرتے ہیں. اے پاک روح، ہماری عقلوں کو روشن کیجیے، ہماری بھوک اور پیاس کو مٹائیے، کیونکہ ہماری زندگی میں جو خلا ہے وہ صرف آپ ہی پر کر سکتے ہو. ہمیں اپنے پاک روح سے معمور کیجیے. اور اے پاک خدا، تیرا خادم ہوتے ہوئے میں ان تمام زندگیوں کے لیے دعا کرتا ہوں کہ انہیں سیراب کیجیے، تاکہ ہم بہت سا پھل لائیں اور تیرا یسوع نام عزت و جلال پائے. یسوع کے قادر نام میں آمین. پریز دی لارڈ. ہاللیلویہ. امیٹیشن آف گاڈ. ہم نے اس سلسلے کو شروع کیا. کل ایک تعارفی بیان تھا، سیٹنگ تھی، انٹروڈکٹری ایک ہم ایپیسوڈ تھا. آج تھوڑا سا آگے بڑھتے ہیں. جب ہم بات کریں خدا کے ذہن کو اپنانے کی، آج ہم اس بات کو دیکھیں گے اس اپنے دوسرے سیشن میں، knowing the will of God. When we're talking about the imitation، خدا کے ذہن کو اپنانے کی بات ہم کر رہے ہیں. The mindset of God. Imitation کا میں نے بتایا تھا to adopt the mind of God.
خدا کے ذہن کو اپنانے لا. And today, when we'll talk about the will of God, خدا کی مرضی کی جب ہم بات کریں گے, we need to understand the purpose of God. Knowing the God means the purpose of God. خدا کی مرضی کو, خداوند کے ارادے کو, خداوند کے مقصد کو جاننا. Do you have such desire? کیا آپ کے اندر یہ خواہش ہے کہ خدا کے دل کی باتوں کو آپ جان سکیں, سمجھ سکیں؟ For that sake, آپ کو کچھ کام کرنے ہیں. دیکھیں, جب ہم خدا کے ساتھ مل کر کام کریں گے تو خدا برکت دیتا ہے. جو خدا کا کام ہے وہ خدا کو کرنے دیں, جو آپ کا کام ہے وہ آپ کیجیے. خدا نے ہمیں اپنا خوبصورت کلام بخشا ہے, خدا کے منہ کی باتیں, زندہ کلام, اس کے لیے ہم خدا ان کا شکر ادا کرتے ہیں. The first source to know the will of God, خداوند کو جاننے کے لیے, اس کی مرضی کو, اس کے ارادے کو جاننے کے لیے خداوند کے پاک کلام کو اپنی زندگی میں جگہ دیں. The most important thing in our life is the word of God. خداوند کا زندہ پاک کلام, جس کے بارے میں داؤد یہ کہتے ہیں کہ میں نے تیرے کلام کو اپنے دل میں رکھ لیا ہے تاکہ تیرے خلاف گناہ نہ کروں. اور ہم نے یہ سیکھا پچھلے دنوں کہ یشوع سے خداوند یہ کہتے ہیں کہ شریعت کی یہ کتاب تیرے منہ سے نہ ہٹے, تجھے دن اور رات اسی کا دھیان ہو. Meditating upon the word of God day and night, not only for 1 hour, not only for few minutes, day and night, meditating upon the word of God. دوسری جو ضروری بات ہے, خدا سے دعا کرنا. اور میں سمجھتا ہوں کہ خداوند یسوع المسیح سے بڑھ کر کوئی بھی ہمارے سامنے رول ماڈل نہیں ہے. خداوند یسوع مسیح جو ہیں وہ صبح سویرے اٹھ کر پہاڑ پر جاتے اور اکیلے اپنے آسمانی باپ کے ساتھ وقت بسر کرتے, دعا کرتے. یہ اس کی ایک روٹین تھی. روٹین مطلب یہ نہیں کہ اچھا مہینے میں 1 دفعہ یا 3, نہیں, ریگولرلی ایک جو نا اٹیچمنٹ ہوتی ہے وہ بڑی ضروری, کنیکشن جو ہے وہ بڑا ضروری ہے. تھرو دا ورڈ آف گاڈ, تھرو پریئر, یہ بڑا اہم ایک پہلو ہے. تیسری جو بات ہے, نوئنگ دا ول آف گاڈ, وہ ہے خداوند یسوع پر ایمان لانا. ٹرسٹنگ گاڈ کا مطلب یہ ہے کہ یسوع پر ایمان لانا. ان 3 باتوں کو جب اپنی زندگی میں اپنائیں گے, اس میں یو آر ڈیولپنگ اے ڈیپ کنیکشن وتھ گاڈ. آپ خداوند کے ساتھ اپنے جو ایک تعلق کو جو ہے وہ اور زیادہ مضبوط کریں گے. سوری, دیکھیے 2 طرح کے ریلیشن شپ ہیں اس دنیا میں. میں باقی جو رشتے ناطے ان کی بات نہیں کر رہا, میں ان کی جو لیئر ہے, جو ان کی میں بات کر رہا ہوں. ایک لیئر ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ سپرفیشل ریلیشن شپ. آپ کا من چاہتا ہے کسی کو ملیں, نہیں من چاہتا نہ ملیں, جانتے ہیں ہم ایک دوسرے کو, ہاں جی وہ میں اس کو جانتا ہوں, جب کوئی بات ہوتی ہے ہاں جی وہ میں جانتا ہوں اس شخص کو. دیٹ از اے ویری سپرفیشل ریلیشن شپ. اور اس دنیا میں ایسے بہت سارے دوست ہیں, ناطے دار ہیں, جن کے ساتھ آپ کا سپرفیشل ریلیشن شپ ہے, جن کو آپ اوکیجنلی ملتے ہیں. کچھ رشتے ناطے ایسے جن کو آپ بس ٹھیک ہے جیسے سطحی طور پر آپ ان کے ساتھ ایک تعلق رکھتے ہیں.
دکھاوے کے لیے بھی، ظاہری طور پر کہ ٹھیک ہے جی میں ان کو جانتا ہوں. ایک ہوتا ہے جس کو ابھی ہم دیکھ رہے تھے کہ ڈیپ ریلیشن شپ. کل میں نے ایک ایگزامپل دی تھی ڈانس کی. ہولڈنگ سم ون، ہیونگ کنیکشن ود سم ون، abiding with someone. And for that sake, you must read that text, John chapter 15. انگور کا حقیقی درخت میں ہوں، تم میری ڈالیاں ہو، اور جو ڈالی مجھ میں پیوست رہتی ہے وہی بہت سا پھل لاتی ہے. خداؤں کے ساتھ ہمارا اگر صرف سپرفیشل ریلیشن شپ ہے، اگر ڈیپ ریلیشن شپ نہیں ہے، if we don't listen the voice of his heart، اگر آپ اس کے دل کی آواز کو نہیں سنتے، we don't know the heart of God. سنڈے کو میں چرچ میں بھی اس بات کو شیئر کر رہا تھا. knowing the heart of God is very important. خدا کے دل کو دیکھیں، بہت سارے لوگ ہیں جو کہ کلام کو پھر وہ ڈبیٹ میں چلے جاتے ہیں. عیسائی نبی کا صحیفہ، اس کا 40 باب اور اس کی 13 آیت کو ہم دیکھیں گے. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے اور پھر میں تھوڑا سا کلیریفائی کروں گا اس کو. سنیے خداوند کے منہ کی باتیں. عیسائی نبی کا صحیفہ، اس کا 40 باب اور اس کی 13 آیت. کس نے خداوند کی روح کی کس نے خداوند کے روح کی ہدایت کی یا اس کا مشیر ہو کر سکھایا؟ اس نے کس سے مشورت لی ہے جو اسے تعلیم، اسے عدالت کی راہ سمجھائے، اس کی معرفت کی بات بتائے، اسے حکمت کی راہ سے آگاہ کرے؟ کس نے، یہ سوال ہے، کس نے خداوند کی روح کی ہدایت کی یا اس کا مشیر ہو کر سے سکھایا؟ ایک اور ورد جو میں آپ کے ساتھ پڑھنا چاہتا ہوں، عیسائی نبی کا صحیفہ، اس کا 55 باب، اس کی 9 آیت. کیونکہ جس قدر آسمان زمین سے بلند ہے، اسی قدر میری راہیں تمہاری راہوں سے اور میرے خیال تمہارے خیالوں سے بلند ہے. عیسایہ کہتا ہے کہ ہم خدا کے جو خیال ہیں، خدا ان کی جو باتیں ہیں، ان کو نہیں جان سکتے. That is the interpretation of this text. Of course, God is beyond our understanding. ہماری سوچ، ہماری عقل، ہمارے ارادے سے بڑھ کر ہے. We got the limited mind and limited thoughts. ہمارا ذہن جو ہے اس کی ایک حد ہے، لیکن خدا جو ہے وہ لا محدود ہے. دیکھیے خدا ان کے پاک کلام کو. دا گڈ نیوز از، پالوس رسول اس بارے میں ہمیں کیا بتاتے ہیں. پہلا کرنتھیوں، اس کا 2 باب، فرسٹ کرنتھیوں چیپٹر 2. خدا ان کے پاک کلام کو دیکھیے، اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ ہم سب کو بات اپنے ذہن میں رکھنے کی ضرورت ہے. فرسٹ کرنتھیوں چیپٹر 2 ورس 16، خدا ان کا پاک کلام دیکھیے. خداوند کی عقل کو کس نے جانا کہ اس کو تعلیم دے سکے، مگر ہم میں مسیح کی عقل ہے. اوہ پریز دی لارڈ. تیری مت ماری گئی ہے تو کہا جاتا ہے جب کوئی بات نہ سمجھ آئے، یا ہم بعض کا کوئی بندہ جو ہے نا بہت ایکسٹریم پہ چلا جائے، وہ غلط کام کہتا ہے، یار اس کی عقل ماری گئی، اس کی مت ماری گئی ہے. تو پالوس رسول عیسائی نبی کے صحیفہ کے اس جواب میں، وہاں پر پرانے عہد نامہ میں عیسائی یہ کہتا ہے کہ ہمارے خیال جو ہیں بڑے محدود ہیں، خدا لامحدود ہے. پالوس رسول اس بات کا اعلان کرتا ہے کہ ہم میں مسیح کی عقل ہے. جب میں کل بات کر رہا تھا امیٹیٹ کرنے کی، اس کو اپنانے کی، اس کو اڈاپٹ کرنے کی، تو خداوند یسوع المسیح کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ کلام خدا ہے. پرفیکٹ مین آن دس ارتھ. اس کے خیالات، اس کی سوچیں جو ہیں وہ کامل ہیں. مسیح کی عقل، جب مسیح کی عقل ہمارے اندر آ جائے گی،
اس کا مطلب ہے خدا کے ذہن کو جاننا، خدا کے ارادے کو جاننا، اس کو سمجھنا. ہم کیوں اس دنیا میں رہتے ہوئے خدا کی مرضی کو پورا نہیں کرتے؟ ہم دعائے ربانی میں یہ کہتے ہیں کہ جیسے تیری مرضی آسمان پہ پوری ہوتی ہے ایسے زمین پر بھی ہو. اس کا مطلب ہے کہ زمین پر خداون کی مرضی جو ہے وہ پوری نہیں ہو رہی، اس لیے کہ ہمارے اندر خدا کی، مسیح کی عقل جو ہے وہ کام نہیں کرتی، ہم اس کو الاؤ نہیں کرتے. وی آر ناٹ فلی انڈرسٹینڈنگ دا مائنڈ آف گاڈ، دا ول آف گاڈ. امیٹیشن آف جیسس کرائسٹ، اس کا مطلب یہی ہے، خدا یسوع المسیح کی عقل کو جاننا. خدا یسوع مسیح کے بارے میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ انہوں نے ایک ادھورے مکاشفہ کو مکمل کیا. موسیٰ جب جلتی جھاڑی میں خدا ان کے جلال کو دیکھتا ہے اور اس خدا ان سے کمیونیکیٹ کرتا ہے، اس کو کہتا ہے کہ تو جا اور فرعون سے کہہ کہ میرے لوگوں کو جانے دے تاکہ وہ بیابان میں جا کر میری عبادت کریں. تو کہتا ہے بھئی، میں اس کے پاس ڈفرنٹ ایکسکیوزز تھے. بھئی موسیٰ کہتا ہے بھئی میں تو نہیں جانے کا، بھئی وہ تو بڑا سخت آدمی ہے، وہ میری کیسے مانے گا؟ میں تو فلوئنٹ نہیں ہوں، میں بول نہیں سکتا، توتلا ہوں، لکنت ہے میری زبان میں، کون مجھے ریپرزینٹ کرے گا؟ کون میری، سب کچھ میں کر دوں. ہارون آ رہا ہے تیرا بھائی، وہ تیری مدد کرے گا. اور یہ زبان، یہ کان، یہ آنکھیں کس نے بنائی ہیں؟ میری جو طاقت ہے وہ کمزوری میں پوری ہوتی ہے. گو، آئی ایم سینڈنگ یو. اچھا میں کیا کہوں اس کو، کس نے مجھے بھیجا؟ اس نے کہا میں جو ہوں سو ہوں، یو ڈونٹ نیڈ ٹو نو مائی نیم. اور یسوع نے اس ادھورے مکاشفہ کو جو ہے وہ مکمل کیا. اب ہم خدا کو جان سکتے ہیں. زندگی کا پانی میں ہوں، دروازہ میں ہوں، زندگی کی روٹی میں ہوں، قیامت اور زندگی میں ہوں. خداوند نے اس مکاشفہ کو جو ہے وہ پورا کیا. لوگ کہنے لگے تیری تو عمر ابھی جو ہے 50 برس کی نہیں ہوئی، اور آپ کیسے کہتے ہو کہ اس سے پہلے کہ ابراہیم تھا میں ہوں؟ یسوع نے کہا کہ تمہارا باپ ابراہیم میرا دیکھنے کی امید میں تھا. میں الفا اور اومیگا ہوں، میں ابتدا اور انتہا ہوں. خداوند نے ہمیں اس بات کے لیے بتایا کہ وہ کون ہے. He know exactly who he is. وہ جانتا ہے کہ وہ کون ہے. یسوع نے اس بات کو ڈیفائن کیا. 18 جو کبھی خدا نے وقت دیا تو میں ضرور ہر ایک اس بات کے بارے میں بات کروں گا. آئی ایم دا ڈور، آئی ایم دا وے، آئی ایم دا لائف، آئی ایم دا ریزریکشن. ضرور ہم اس پہ بات کریں گے. He was not confused about his identity. یسوع کو پتا تھا وہ کون ہے. 12 سال کی عمر میں یسوع نے اس بات کو لوگوں پر ظاہر کیا، اپنے ماں باپ پر ظاہر کیا. وہ ہیکل میں گئے، ہیکل کی زیارت کے لیے. جب وہاں سے نکلے تو یسوع ان کے ساتھ نہیں تھے. انہوں نے سوچا کہ پتہ نہیں وہ کھو گیا. تو وہ واپس جب ہیکل میں پہنچے تو یسوع وہاں پر جو فقیہ فریسی تھے، جو استاد تھے، ان کے ساتھ ڈیبیٹ کر رہے تھے، بات چیت کر رہے تھے. تو کہا بیٹا ہم بڑے پریشان تھے، تو کہاں رہ گیا تھا؟ ہم تجھے ڈھونڈ رہے تھے. یسوع نے کہا کہ آپ کیوں پریشان ہوتے ہیں؟ جہاں مجھے ہونا چاہیے میں ہوں، میں اپنے باپ کے گھر میں ہوں. He was not confused about his identity, even at the age of 12. You and me, we need to discover our identity. اس کو اپنے پلان کے بارے میں، جو خدا کا منصوبہ تھا، جو مشن تھا، اس کے بارے میں اس کو معلوم تھا. Where I'm heading، میں کہاں جا رہا ہوں، میری منزل کیا ہے. اس کو معلوم تھا کہ اس کی منزل کوہ کلوری ہے. اس کو معلوم تھا کہ وہ کیوں دنیا میں آیا. ہم نے پچھلے دنوں اس بات میں سیکھا عیسائی نبی کا صحیفہ اس کے 61 باب، کہ خدا کی روح مجھ پر، اسے مجھے بھیجا ہے کہ میں کچھ لوگوں کو آزاد کروں، شکستہ دلوں کو تسلی دوں، خدا کے سال مقبول کا اعلان کروں. وہ اپنی
اس بات کے بارے میں، اس کے منصوبے کے بارے میں، خدا کا جو منصوبہ تھا، پلان تھا، اس کو سب معلوم تھا۔ میں ایک بات آپ کو بتانا چاہتا ہوں، یہ ہے کہ اگر آپ کو اپنی ذات کے بارے میں، اپنے منصوبے کے بارے میں، اپنے کام کے بارے میں نہیں معلوم، دس اے ڈینجر۔ پھر لوگ اپنی رائے آپ پر تھوپنا شروع کر دیں گے۔ دین پیپل دے ول لیڈ یو، دے ول ٹیل یو۔ اور جب آپ لوگوں کی جو سوچ ہے وہ اپنے اوپر مسلط کر لیں گے، تو پھر آپ آگے نہیں بڑھ سکیں گے۔ جب لوگ آپ کے بارے میں رائے قائم کریں گے، جب پیپل when the people they will start dictating you, when they will start telling you who you are، آپ کون ہیں، that will be a great misery, disaster in our life if you don't know about yourself. Confuse identity. لوگ جو ہے وہ جب ہمیں چلانا شروع کر دیں گے نا کہ جی آپ نے یہ کرنا ہے، آپ نے وہ کرنا ہے، اٹس ویری امپورٹنٹ، اٹس ویری ویری امپورٹنٹ that we should know the mind of God, we should know the will of God, we should know the plan of God for us. کہ خداون کا میرے لیے کیا منصوبہ ہے، خداون کی سوچ کو، خداون کے ارادے کو، اپنی منزل کو، اپنے مقصد کو آپ جانیں۔ The whole purpose of this study is when we're talking about the imitation of God، خداون کے ہم شکل ہونا، خداون کی مرضی کو جاننا، خداون کے ذہن کو جاننا۔ اس میں جو ضروری بات ہے میرے اور آپ کے لیے، living a life that glorify God، ایک ہی مقصد ہے، اور وہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں سے خداون کے نام کو عزت اور جلال ملے۔ یسوع نے اپنی زندگی میں اس مقصد کو پورا کیا۔ Again I'm saying that for me and you the greatest role model is our Savior Lord Jesus Christ۔ اور خداون کی مرضی کو پورا کرنا اتنا آسان نہیں ہے۔ He paid the price for that. He suffered and died۔ جب یسوع مسیح باغ گتسمنی میں تھے اور ان کا پسینہ جو ہے وہ خون کی بوندوں کے صورت میں بہہ رہا تھا، انہوں نے اس جان کرنے کی حالت میں بھی یہی کہا کہ اے باپ میری نہیں بلکہ تیری مرضی پوری ہو۔ اور یوحنا کے انجیل میں 17 باب میں خداوند نے اس بات کا اعلان کیا کہ اے باپ جس کام کے لیے تو نے مجھے بھیجا تھا، میں نے تیرے ارادے کو، تیری مرضی کو، تیرے کام کو میں نے پورا کیا۔ اب وہ میرے لیے اور آپ کے لیے شفاعت کرتا ہے کہ اے باپ جیسے میں اور تو جلالی ہیں، ایسے ہی یہ بھی جلالی ہو جائیں۔ یہ بھی جو کام میں نے سونپ رہا ہوں، they need to pay attention، they need to understand، they need to listen that message، they need to fulfill that mission which I brought that، جس کو میں لے کر آیا تھا۔ they need to carry on that mission۔ اگر ہم کہتے ہیں ہاں جی میں خداوند کی مرضی کو جانتا ہوں، خداوند کے ارادے کو جانتا ہوں، تو پھر ہم خداوند کی جو باتیں ہیں، خداوند کے جو خیالات ہیں، ان کو ہم لوگوں تک کیوں نہیں پہنچا رہے؟ عزیزو، خداوند کی اچھا، خداوند کی مرضی، خداوند کا جو ارادہ ہے وہ یہ ہے ٹو شیئر دا گڈ نیوز۔ اس انجیل کی یہ سب سے اہم ہے۔ پالوس رسول اس کے بارے میں کہتا ہے کہ یہ میرے لیے سب سے ضروری بات ہے کہ میں خداوند کے کلام کو، اس خوشخبری کو لوگوں تک لے کر جاؤں۔ وہ کہتا ہے اگر میں نہیں کرتا تو مجھ پر افسوس ہے، افسوس ہے اگر میں اس کام کو نہیں کرتا۔ 3 بڑے بشارتی سفر پالوس رسول نے کیے۔ He took the gospel to the world، and after that you can see in the book of Acts، ہم اس بات کو دیکھتے ہیں کہ جو اس خداوند کے باقی جو شاگرد ہیں they went into the world۔ توما رسول جو ہیں وہ انڈیا میں گئے، باقی شاگرد جو ہیں وہ مختلف ممالک میں گئے اور انہیں خداوند کے پاک کلام کو لوگوں تک پہنچایا۔
صرف یوحنا جو ہے وہ طبی موت مرے، باقی کے جتنے بھی شاگرد ہیں سب کو شہادت کا رتبہ نصیب ہوا. Not only all these disciples جو مارٹر تھے فرسٹ سینچری چرچ میں، جنہوں نے پہلا مسیح شہید جو ہے وہ اسٹیفنس ہے، یونانی زبان میں اسٹیفناس، کراؤن اس کا مطلب ہے تاج، اور اس نے انجیل کی منادی کرتے ہوئے اپنی جان دے دی، اور خدا یسوع مسیح نے اس کو ریسیو کیا. وہ کہتا ہے میں آسمان کو کھلا اور خدا یسوع مسیح کو خدا باپ کی دائیں طرف کھڑا دیکھتا ہوں. پھر بشپ پولیکارپ جن کو زندہ تھے آگ پر جلا دیا گیا. ایک لمبی فہرست ہے عبرانیوں کے خط میں 11 باب میں. آرے سے چیرے گئے، گرم ریت پر ڈالے گئے، جنگلوں میں مارے مارے پھرتے تھے، غاروں میں رہتے تھے. کیوں؟ کیونکہ انہوں نے خداون کے ذہن کو جان لیا تھا. They know the will of God. انہوں نے خداون کی مرضی کو پورا کیا. یسوع نے ان کو سکھایا دکھ سہنے کے لیے تیار ہوں. اگر آپ خداون کی مرضی کو پورا کرنا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو دکھ سہنے کے لیے تیار ہونا ہے. That's not an easy task. یہ کوئی آسان کام نہیں. آپ کو فزیکلی، مینٹلی، ایموشنلی you need to pay the price for that. آپ کو اس کی قیمت ادا کرنی ہے. After knowing the mind of God, you need to get ready for the paying the price of that. جو بات میں نے پہلے کہی کہ یا تو آپ لوگوں کی مرضی کو پورا کر لیں، لوگوں کے ارادے کو پورا کر لیں، لوگوں نے جو سوچ ہم پر مسلط کی ہوئی ہے. بہت سارے مجھے اس بات پہ تھوڑا سا ہوتا ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہیں وہ اپنی رائے دینا چاہتے ہیں، اپنی مرضی آپ پر تھوپنا چاہتے ہیں. کوئی بچہ اگر خوبصورت ہے تو وہ اس کے ماں باپ کہتے ہیں چلیں جی میں اس کو خدا کی خدمت کے لیے دے دوں. تو بہت سارے عزیز دوست رشتے دار بہن کہڑے کام مجھے پان لگے تھی، ہاں بڑا برا کام ہے. اپنی رائے دینا چاہتے ہیں. نہیں نہیں انا پیارا منڈا جی کو ڈاکٹر وغیرہ بناؤ کہ انجینئر میں ابھی کوئی پادری ہے تو کوئی کام ہے. اور جو سب سے نکما، وہ ایک عورت کے پاس اس کے محلے کی عورت آئی اور گلا کرنے لگی کہ دیکھیں جی آپ کے بیٹے نے میرے بیٹے کو مارا ہے. تو کہنے لگی کوئی فکر نہ کرو، بس اور تھوڑے دن سیمنری بھیج دینا ہے، جی بائبل کالج چلا جائے گا. تو ہم جو چیزیں ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں جی یہ ناکارہ ہیں، یہ کسی کام کی نہیں ہے، لوگوں کے کہنے پہ اپنی سوچ کو لے کر چلو اور کوئی کام نہیں دے ہی کر لو. میرے استاد محترم پاد اقبال نثار صاحب بتاتے تھے کہ جب وہ گاؤں میں خدمت کے لیے جاتے تھے تو جو گندم جو مرغیاں نہیں کھاتی تھی وہ لوگوں نے ان کو بیگ میں ڈال کے دے دینی کہ لو جی پادی صاحب لے جاؤ کنک تسی. وہ ریزگاری جو ہم سوچتے ہیں کسی کام کی نہیں ہے، میری والٹ میں پڑی ہے، میری پاکٹ میں یہ بوجھ ہے، اس کو ہم خدا ان کے بیگ میں ڈال دیتے ہیں، اس کو آفرنگ پلیٹ میں ڈال دیتے ہیں. بڑا بڑا پارسی چلو لاؤ یہ تھے. نو، ایسے نہیں. اف یو نو دا لو آف گاڈ، اگر آپ خداون کی محبت کو جان جائیں گے، خداون کی مرضی کو جان جائیں گے، دین یو ول برنگ دا بیسٹ فار ہم. ہنا سال بسال ہیکل میں آتی تھی، خداون سے دعائیں کرتی تھی خداون مجھے اولاد دے دے، میری سوتن جو ہے وہ مجھے تانے دیتی ہے، میرا شوہر جو ہے یقیناً مجھ سے پیار کرتا ہے لیکن مجھے ضرورت ہے خداون. اور خداون نے اس کی خواہش کو پورا کیا. جب اس نے خداون کی خواہش کو جانا، جب اس نے خداون کی مرضی کو جانا. ہم اپنی خواہشات کے لیے خداون کے پاس آتے ہیں لیکن کیا کبھی ہم نے خداون کی خواہش کو جانا ہے؟ خدا نے کہا اوکے نا، میری بھی ضرورت ہے. سیموئیل کی کتاب میں لکھا ہے کہ کوئی رویا برملا نہیں ہوتی تھی، نبیوں کی کمی تھی. خدا نے کہا تو میری ضرورت کو پورا کر، میں تیری ضرورت کو پورا کرتا ہوں. تو میرے لیے ایک وسیلہ بن، جب تیرے بیٹا ہو تو تجھ سے خدمت کے لیے آنا. کہتے ٹھیک ہے خداون، میں نے تیری مرضی کو جان لیا ہے، میں نے تیرے ارادے کو جان لیا ہے، میں ایسے ہی کروں گی.
اور ہم دیکھتے ہیں کہ دودھ چھڑانے کے بعد اس نے وہ بیٹا لا کر ایلی کاہن کے قدموں میں رکھ دیا کہ لیجئے، یہ اب آپ کی ذمہ داری ہے، میں نے اپنے وعدے کو پورا کر دیا۔ ہم جانتے ہیں کئی دفعہ خداوند کا ارادہ کیا ہے، خداوند کی مرضی کیا ہے، خداوند ہم سے کیا چاہتا ہے۔ کتنے لوگ ہیں جو کہ اس بات کو نہیں جانتے؟ ہم سب جانتے ہیں۔ ہم ٹاک اباؤٹ دا کرسچنس۔ پچھلے دنوں سنڈے میں یہ بات کر رہا تھا کہ ہم مسیح کہلانا بڑا پسند کرتے ہیں، وی آر آل کرسچن، او یس یس پریز دا لارڈ، بٹ وی آر ناٹ مشنری۔ دیر از اے لاٹ آف ڈفرنس بٹوین دا کرسچن اینڈ دا مشنری از کرسچن۔ آج اس پروگرام کے ذریعے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں، ٹرائی ٹو بیکم مشنری کرسچن۔ یہ نامنل کرسچن جو ہے نا، یہ نہ بنے۔ I give praise to God اور میں آن مدر، میں اپنی ماں کے لیے خدا کا شکر کرتا ہوں، ان پڑھ عورت، لیکن اس نے خدا کی مرضی کو جانا، پورا کیا۔ She dedicated me before my birth. And she was so persistent. She was so strong. اس نے کہا کہ بیٹا آپ کو جانا ہے، خدمت کرنی ہے۔ اور ایک چھوٹی سی جگہ پر رہتے ہوئے، ایک گاؤں میں رہتے ہوئے، she was a missionary۔ جب ان کی ڈیتھ ہوئی تو میں وہاں پر گیا جنازے کے لیے، تو جو لوکل پادری صاحب تھے وہ میرے پاس آئے، میرے گلے لگے، رو پڑے، کہنے لگے بھائی صاحب تہاڈی ماں نہیں مری، ساڈی ماں مر گئی۔ میں نے کہا کیا بات کر رہے ہو؟ کہتے بھائی صاحب ہمیں جب بھی ضرورت ہوتی تھی کسی چیز کی بھی، ہم ان کے پاس آئے تھے، چلو چلتے ہیں ماں جس سے مانگنے میں۔ اور ان کو پیار سے، ابھی میرے دوست ہیں، میرے چرچ کے ممبر بھی ہیں، جسٹن، وہ گئے ان پائسر سے ملے، میرے بارے میں جب ان کو بتایا تو کہنے لگے ہاں ہم ان کو کوفتوں والی امی کہتے تھے، کہ وہ کھانا ہمارے لیے بڑا مزیدار بناتی تھی، پائسر نے یہ کہا۔ تو جب میں گیا، کیونکہ ان کی ڈیتھ ایک دوسرے شہر میں ہوئی تھی، راولپنڈی میں اور سیالکوٹ میں تھی، جب میں گیا تو ان کے تکیے کے نیچے ایک کاغذ پڑا ہوا تھا۔ وہ نہیں پڑھی لکھی نہیں تھی تو شاید دوسروں کو کہتی تھی، لوگوں کے نام لکھے ہوئے تھے، بچوں کے نام لکھے جن کی وہ مدد کرتی تھی۔ تو میں نے سوچا کہ میری ماں ایک گاؤں میں رہتے ہوئے، ان پڑھ عورت، ایک مشنری تھی۔ یہ مت سوچیں کہ ہماری عمر بہت ہو گئی ہے، ہم کیا کر سکتے ہیں، میری کوالیفیکیشن نہیں ہے۔ You can carry on that mission. God is only looking your availability and is giving you ability. He is empowering you. All the time I'm saying that. اپنے زور سے نہیں، اپنی طاقت سے نہیں۔ زکریا کہتا ہے کہ یہ نہ زور سے نہ طاقت سے بلکہ میری روح سے، خدا ان کہتا ہے کہ پہاڑ بھی اپنی جگہ سے ہل جائے گا، ٹل جائے گا۔ اس کی مرضی کو جانیے، اس کے ارادے کو جانیے، اور خدا ان کے کام کو کیجیے، because there is a great need of such mission in this world۔ میری یہ آپ کے لیے دعا ہے کہ with your limited resources, with your limited knowledge, you go to the world and people will know that there is a power of God working through us۔ خدا نے دنیا کے کمزوروں کو، نکموں کو، حقیروں کو چن لیا، جن کو لوگ سمجھتے ہیں یار بالکل بیکار آدمی ہے۔ خدا ان کے ذریعے اپنے نام کو جلال دیتا ہے۔ جب آپ خداون کے ہاتھ میں آ جاتے ہیں تو خداون ہمیں برکت دیتا ہے، خداون ہمیں سنبھالتا ہے۔ اپنے آپ کو خداون کے ہاتھ میں دے دیجیے، خداون کی آواز کو سنیے بڑے دھیان سے، خاموشی میں، الگ ہو کر، کہیں تنہائی میں بیٹھ کر خداون سے کہ خداون سیموئیل کی طرح فرما، کیونکہ تیرا بندہ سنتا ہے، تیری بندی سنتی ہے۔ ڈیفینیٹلی ہی ول ٹیل یو، از اے لیونگ گاڈ۔ وہ آپ کو بتائے گا کہ آپ نے کہاں جانا ہے، کیا کرنا ہے۔ آئیے دعا مانگے، دعا کا شکر کریں۔ پیار سے بھرے خداوند، ہم تیرا شکر کرتے ہیں کہ تو ہم سے کلام کرتا ہے، تو ہم سے بات کرتا ہے۔ اے خداوند،
पाक रूह, हम तेरे शुक्रगुजार हैं कि आप हमारी जिंदगियों में काम करते हो। पर यीशु जी, हम शुक्र करते हैं कि आपने हमें अपने कुव्वत के लिबास से हमें मुलब्बस किया है। खुदा, हम जानते हैं कि हमारे अंदर कोई नेकी नहीं बसी हुई, लेकिन हम तेरी रास्तबाजी को लेते हुए तेरे जोर में, तेरी कुव्वत में आगे बढ़ते हैं। ऐ पाक खुदा, दुआ करते हैं आपके लोगों के लिए, इन्हें बरकत दीजिए, तमाम तरह की मायूसी को दूर कीजिए, इनके ईमान को बढ़ाइए ताकि ये आपके लिए काम कर सकें। बरकत दीजिए और हम कीजिए, इक्विप कीजिए, प्रिपेयर कीजिए। Heavenly Father, we are coming to you because you are our strength, you are anchor। अब वो लंगर हो जो हमारी रूहों को संभालते हो। Heavenly Father, we give you thanks for this precious word. In this time of prayer, loving God, I pray for all the evangelists, all the pastors, particularly all the students, those who are going through this study period in their Bible colleges and seminaries. We pray for all the seminaries and the Bible colleges. Heavenly Father, take control of their lives. Bless all the congregations. Help us, lead us, inspire us, empower us by the power of your Holy Spirit, that we may know the will of God, ताकि हम आसमानी बाप की मर्जी को जान सकें, और ना सिर्फ जान सकें बल्कि उसको पूरा भी कर सकें। बरकत दीजिए, कुव्वत दीजिए। आए जाने वाले दिनों में आप हमारे साथ होना, हर कदम पर हमारी सहायता करना। आज का तमाम दिन हमें बरकत दीजिए, यीशु के कादर नाम में, आमीन। आए हमारे बाप, तू जो आसमान पर है, तेरा नाम पाक माना जाए, तेरी बादशाही आए, तेरी मर्जी जैसे आसमान पर पूरी होती है जमीन पर भी हो। मेरे रोज रोटी आज में भर दीजिए, जिस अपने कर्जदारों को माफ करते हैं हमारे कर्ज माफ कर, आजमाइश में न पड़ने दे बल्कि बुराई से बचा। उनके बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा तो तेरी है, आमीन। खुदावन अपना चेहरा आप पर जलवा कर फरमाए, खुदावन आपके बदन जानवरों की हिफाजत करे, आपका बुलाने वाला सच्चे वैसे करेगा। और हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाक रूह की रफाकत और शाकत आपसे लेकर हमेशा तक आप सबके साथ और दुनिया भर के मुकद्दसीन के साथ आपसे लेकर हमेशा हमेशा तक होते रहे, आमीन। थैंक यू जी, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और थैंक यू फॉर द न्यू कमर्स, जो कि नए लोग आज जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है, हम उनके शुक्रगुजार हैं। आज हमारी प्यारी बहन रूबी हमारे साथ हैं, रूबी मकसूद बहन, थैंक यू सो मच। और मैं मिस करता रहा आपको, और मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे प्यारे दोस्त भाई मकसूद कामिल साहब, डॉक्टर मकसूद साहब खैरियत से होंगे। खुदा उन आप सबको बड़ी बरकत दे। और उस्मान जी हमारे साथ हैं। उस्मान, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। और जितने भी बहन भाई जो पहली दफ़ा आ जाए हैं, मैं ज़रूर उनको वेलकम करना चाहूँगा। आसफ अली हैं हमारे साथ, आसफ अली टलीकोटी। तो थैंक यू आपका आसिफ। और जितने भी और भी जो दोस्त जिनमें भी ज्वाइन किया, खुदा उन आप सबको बरकत दे। अनूख सिद्दीकी साहब हैं, पहली दफ़ा जाए हैं, तो आप ज़रूर रेगुलरली इस प्रोग्राम को देखा करें और अपने दोस्तों अजीज़ों को बताएं। मंडे टू फ्राइडे सुबह 9 से लेकर 10 बजे तक हम इस प्रोग्राम को लेकर आते हैं। और जो हमारा चैनल है बाइबल टीवी ग्लोबल 24/7, आप इसको देख सकते हैं www.bibletvglobal.com। और जादू बुक्स पर भी हम हैं, अमेजन फायर स्टिक पर हैं, एप्पल टीवी पे हैं, गूगल टीवी पे हैं। और इंडिया में जो जीओआई जो बॉक्स है, जोई बॉक्स, जो अलबानी साहब का जो टेलीविजन है अलबानी साहब का, उस सैटेलाइट पे भी हम मौजूद हैं। तो जरूर आप देखिए, अपने दोस्तों को बताइए। तो इजाजत दीजिए पादरी नोबल को, कल सुबह 9 बजे आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए आप अपना और अपने दोस्तों का ख्याल रखिए। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू, बाय।